بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال ایسے لگ رہا ہے، بلکہ لگ نہیں رہا، بلکہ اب تو یقین کی حد تک کہنے کو دل چاہتا ہے کہ موجودہ جعلی نظام جو ہے اب اس کے آخری سانسوں پہ ہے، یہ آخری دموں پہ ہے. یہ اس کے گرانے کا، اس کے زمین بوس ہونے کا وقت تو قریب آ چکا ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ اب اس جعلی نظام کو مزید ہم سہارا نہیں دے سکتے، لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اور یہ ایک اچھی خاصی لائبلٹی بن چکا ہے، اچھی خاصی ذمہ داری بن چکا ہے، اور اس جعلی نظام کو جتنی زیادہ دیر تک ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ چمٹی رہے گی، اتنا ہی اس کا نقصان ہوگا. پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے اور اب کچھ زیادہ نقصان ہوگا. اور جو وائبز آ رہی ہیں، جو سگنلز موصول ہو رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، جو ڈرائنگ رومز کی پالیٹکس اور پاور کوریڈورز کی جو چہمگوئیاں ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے باہر آ رہی ہیں. اور پھر وفاقی وزراء جو ہیں وہ بہت زیادہ بے چین نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے وزراء، اور انتہائی زیادہ بے چین نظر آ رہے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے جو وزراء اور جو کابینہ یک لخت بلکہ یکدم حملہ آور ہوئی تھی کہ ہم سب کچھ تہس نہس کر دیں گے اور سب کو جیل میں ڈال دیں گے، وہ اب پابندی، اور جس جماعت کو کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی کو وہ ایک دہشت گرد تنظیم کہہ رہے تھے اور اس پر پابندی لگانے کی بات کر رہے تھے، اب وہ منت سماجت پر آ چکے ہیں. اور اب ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ چار چار وزراء جو ہیں وہ الگ الگ بھانت بھانت کی بولی بول رہے ہیں. اور سب کا نقطہ نظر ایک ہی ہے کہ پلیز اب ہم اس ملک میں بہت زیادہ کرائسس ہے، اس کو ہم ایک جماعت آگے نکال نہیں سکتی، سب کو مل کر نکالنا ہوگا. تمام جماعتیں مل بیٹھیں اور اس سارے کرائسس کو نکالیں. بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی کون سی جماعت اس وقت، سارے کا سارا ٹولہ جو ہے وہ تو اقتدار میں ہے، سوائے ایک پی ٹی آئی کے باقی سب کے سب تو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. اور اب کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ان کو بٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھین لیا، جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چھین لیا، اچک زئی صاحب کا مینڈیٹ چھین لیا، جے یو آئی مولانا صاحب بھی کچھ عرصہ کافی سرگرم عمل ہونے کے بعد اب ذرا خاموش ہیں. اور جماعت اسلامی کا دھرنا راول پنڈی میں موجود ہے، اور اس دھرنے کے ان کا دھرنا جو ہے وہ فی الحال ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ختم کرنے کا. اور اس وقت جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک وزیر آئے، پھر دوسرے وزیر آئے، پھر تیسرے. اب احسن اقبال صاحب نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ جناب حالات بہت خراب ہیں اور صورتحال بہت مخدوش ہے، سب مل کر بیٹھیں، مل کر بیٹھ کر اس ملک کو بحران سے نکالیں. تو کبھی وہ سی پیک کا، اس وقت بھی سی پیک کا جب پہلا دھرنا تھا اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ یہ سی پیک روکنے کے لیے ہے، اب پھر انہوں نے کہا سی پیک روکنے کے لیے ہے. پچھلے 27 ماہ سے تو پی ٹی آئی نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی نہیں ہے، عمران خان صاحب بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، قریب نہیں ہے. تو کنٹرول تو آپ سب لوگوں کے پاس تھا، تو پھر یہ 27 مہینے تک سی پیک کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اور کیا چائنا جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ڈائریکشنز لے کے یا پی ٹی آئی سے ڈائریکشنز لے کے یا انسٹرکشنز لے کے یہ کر رہا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ آج وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے سارے کا سارا کچا چٹا کھول کے بیان کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بہت واضح طور پہ 3-4 باتیں کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کر لیا ہے کہ شہباز حکومت، ڈار حکومت جو ہے یہ مکمل طور پر ان کی معاشی پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں، اور اقتصادی شعبے میں کسی قسم کی کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، اور ہم تھک چکے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا داخلی انتشار اپنی جگہ، داخلی عدم استحکام اپنی جگہ، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہماری عیاشیوں کے لیے کوئی بھی ملک ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں. پہلے کچھ پیسے آ جاتے تھے، کہیں سے 1 ارب ڈالر آیا، کہیں سے 50 کروڑ ڈالر آئے، تو ہم 6 مہینے سال گزار لیتے تھے. اور اب یہ وقت کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کا اقتصادی تعاون، معاشی تعاون دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ کوئی گرانٹس دینے کے لیے بھی تیار نہیں، امداد دینے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، ہر ملک یہ سمجھتا ہے. یہ میں آپ کو ان کی سادہ زبان میں آپ کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں کہ جو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے کہی، انہوں نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ جناب اب تک کی ہماری کارکردگی 0
प्लस सिफर इज इक्वल टू सिफर है, और हमारा हमसे कोई तवक्को ना रखें। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये कोई और कह रहा है कि जनाब हम इक्तिसादी तौर पे बहुत संभाल लेंगे, कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अगला साल भी इसी तरह ही गुजरेगा, यानी 24-25 के साथ साथ 25-26 तक उन्होंने अगले 2 साल की नवीद दे दी है, क्योंकि अभी तो माली साल शुरू हुआ है और अभी 1 महीना भी नहीं नए माली साल को हुआ, तो वो अगले साल की भी यही नवीद, बल्कि नवीद नहीं, इंतहाई बुरी खबर सुना रहे हैं कि अगला साल भी ऐसा ही रहेगा। यानी इस मुल्क की तकदीर, पाकिस्तान के अवाम की तकदीर अभी तक कोई चांस नहीं है बदलने का। और फिर उन्होंने कहा कि ये सख्त फैसले इसी तरह जारी और सारी रहेंगे। कौन से सख्त फैसले? सख्त फैसले, बिजली के बिल जो हैं वो बढ़ते रहेंगे, गैस की कीमतें बढ़ती रहेंगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, बेरोज़गारी बढ़ती रहेगी, गुर्बत बढ़ती रहेगी, और ये जो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये वो बता रहे हैं कि अगला 1 साल भी इसी तरह, अगला साल भी इसी तरह होगा। यानी आप जो जून 26 तक आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी। जब एक वज़ीर ख़ज़ाना, अब ये वज़ीर ख़ज़ाना घर का भेदी लंका ढाए, वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं, क्योंकि वो ख़ुद एक प्रोफेशनल हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, की सीट पे आए हैं वो, और उनको ख़ास तौर पे लाया गया क्योंकि वो तो पाकिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तानी नेशनलिटी उनकी बहाल की गई, पहले उनको पाकिस्तानी बनाया गया, फिर उनको वज़ारत ख़ज़ाना दी गई। लेकिन इसहाक़ डार साहब जो हैं वो नायब वज़ीर आज़म, उन्होंने अपने आप को तमाम पूरी काबीना से अबव किया, नायब वज़ीर आज़म का ओहदा लिया, और अब अमलन जो है वो मुआशी पॉलिसी जो है, इक़्तिसादी पॉलिसी, वो डार साहब चला रहे हैं। और डार साहब के बारे में वो कितने काबिल हैं, कितने लायक फ़ाइक हैं, उनकी अगर उनके बारे में सुनना है तो फिर आप चले जाएँ मिफ्ता इस्माइल साहब के पास, वो आपको बता देंगे, और आप शबर ज़ैदी साहब को सुन लें, वो बता देंगे, आप डॉक्टर अशफाक हसन साहब को सुन लें, वो बता देंगे, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुन लें, वो बता देंगे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को सुन लें, वो बता देंगे। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने ही लोग, और बाकी जो मैंने नाम लिया फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं, उनके पास उनकी गुफ्तगू सुन लें, वो आपको बता देंगे कि ये सूरत हाल क्या है। तो बहरहाल सूरत हाल इस वक्त सिचुएशन ये है जी, वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने सब कुछ खोल कर बयान कर दिया है कि जनाब साढ़े ते न रहना, अपने अपना खैर मनाओ, अपनी अपनी चीज़ें ठीक करो। और यही वजह है कि पाकिस्तान, क्योंकि एक पिछले 3-4 दिनों से राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि हमें बातचीत करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 जावेद लतीफ़ साहब कह चुके हैं। नंबर 3 आपके मुसद्दक़ मलिक साहब कह चुके हैं, और आज एहसन इकबाल साहब ने भी कह दिया। ये सारे वज़रा एक ही बोली बोल रहे हैं और एक ही जगह से आवाज़ आ रही है, और लेकिन इनके अपने अंदर अपनी सफ़ों में भी इंतहाई अदम इस्तेहकाम है। तो बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद, ये तो है हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर। अब दूसरी जानिब क्या कर रहे हैं, अभी भी ये आपको ये ज़हन में रखिएगा कि ये बाज़ आने वाले नहीं हैं, और अदालतें जो हैं वो अपने फ़ैसले सुना रही हैं, अपने फ़ैसले कर रही हैं, और वो भी इंडिकेशन कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं। ख़ास तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गौर से पढ़ें जो कि मखसूस नशिस्तों पे आया है, तो वो फ़ैसला दर हकीकत इस रजीम को, ये जो सहूलतकार हैं इस रजीम के, उनको, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को एक उन्होंने महफूज रास्ता दिया है। कि ये महफूज रास्ता ये है कि आप ये जो गलतियाँ हुई हैं इलेक्शन में, पीटीआई को आपने बाहर रखा, बल्ले का निशान छीना, ये सब कुछ किया, वो एक महफूज रास्ता दिया है। कि महफूज रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट आपको ये रास्ता दिखा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया, गलत इंटरप्रिटेशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमात के तौर पे वो थी, उसको तस्लीम करें, अवामी मैंडेट को तस्लीम करें, और इस क्राइसिस से निकलें। ये उन्होंने आइनी रास्ता दिया है, एक सेफ एग्जिट दिया है, और अगर इस पे अमल नहीं करेंगे आप, फुल कोर्ट का ये फैसला है, अगर आप फुल कोर्ट के विजडम को नहीं समझेंगे और उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि ये आपको काजी साहब भी आपको ले डूबेंगे। काजी साहब ने तो खुद चले जाना है अक्टूबर में, और जाते जाते वो आप सब का कबाड़ा करके जाएंगे, क्योंकि उनको अपना गुस्सा है, क्योंकि उनको एक्सटेंशन का जो लॉलीपॉप दिया था वो एक्सटेंशन नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जो जुल्म किया 8 फरवरी से पहले, इन इंतखाबात को मेलाइन करके, इन इंतखाबात को प्रगंदा करके, और इतना बड़ा आइनी सियासी जो है बहरान पैदा किया, उसके पीछे काजी साहब का बड़ा अहम किरदार है। और काजी साहब ने ये सब कुछ इसलिए किया कि उनको बता दिया गया था कि जनाब
ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی ایکسٹینشن ہوگی، ہم آئین میں ترمیم کریں گے اور ترمیم کر کے آپ کو لے جائیں گے جناب 5 سال تک، 4 سال تک، 3 سال تک آپ کو چیف جسٹس رہنے دیں گے۔ تو یہ وہ پروجیکٹ ہو گیا فلاپ۔ اب قاضی صاحب جو ہیں ان کا تو کباڑا ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہ ایک نئے سازشی پلان پہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ نیا سازشی پلان کیا ہے؟ وہ سازشی پلان یہ ہے کہ ایک اور امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے، ایک ترمیم کرنے کی کوشش کی جائے پروسیجر ایکٹ میں، جو کہ پہلے پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی گئی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے سو موٹو کا اختیار لے کے کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ پھر بینچوں کی تشکیل کا کام بھی ججز کمیٹی کو دے دیا گیا، اس میں چیف جسٹس ہیں، اس میں 2 سینئر موسٹ ججز ہیں۔ تو اب چونکہ وہ ترمیم جو ہے وہ نون لیگ کو گلے پڑ گئی ہے، اور نون لیگ سے سنبھالا نہیں جا رہا معاملہ، اور نون لیگ بہت پریشان ہے، کیونکہ وہ مخصوص نشستوں کے معاملے میں فوری طور پر ایک احمقانہ حرکت کرنا چاہتی تھی، اس میں وہ ناکام ہو گئی۔ اب دوبارہ سے کیونکہ دن رہ گئے ہیں جی، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر، 2.5 مہینے رہ گئے ہیں۔ ان 2.5 مہینوں میں بھی جو ہیں 75 دنوں میں بھی قاضی صاحب جو ہیں وہ باز آنے والے نہیں ہیں، اور نہ صرف وہ باز نہیں آئیں گے بلکہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 ارکان بھی باز آنے والے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-3 ارکان آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بہت حد تک آگے جا چکے ہیں، اور ان سارے کا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ ساری ایک طرف، اور جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، اور اس کے رہنما بڑے پر اعتماد ہیں، اور خاص طور پہ اسد کیسر صاحب نے دوبارہ سے ایک بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی دسمبر میں عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس مل جائے گا، اور ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ فارم 45 والے کو اقتدار میں لایا جائے، فارم 47 جعلی سرکار کو گھر بھیجا جائے، اور جتنی سیٹوں پہ بددیانتی ہوئی ہے، 50 ہیں، 60 ہیں، 70 سیٹیں ہیں، وہ سب کی سب واپس لوٹائی جائیں، اور واپس لوٹا کے پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں۔ اور اگر یہ ہو جاتا ہے اور عدالتیں آزادانہ طریقے سے فیصلہ کرتی ہیں، تو پھر یہ آٹومیٹکلی اسی اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی واپس، اور حالات آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ نے فارم 45 واپس نہ کیے اور فارم 47 کی جعلی سرکار کو اسی طرح چلنے دیا، تو پھر نئے انتخابات ہوں گے، اور نئے انتخابات کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ تو اصل پرابلم کس کو ہے؟ یہ ڈرایا جا رہا ہے اب جہاں آصف منیر صاحب کو ڈرایا جا رہا ہے، حالانکہ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اصل ڈر اور خوف جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر، اس کے 4 ارکان، قاضی صاحب، ان کو ہے، اور خاص طور پہ جاتی عمرہ سرکار کو ہے، جن کی مرکزی حکومت، جن کی صوبائی حکومت جو ہے وہ فارم 47 کے جعلی فارم 47 کی پیداوار ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، دیکھتے رہیے اور آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ اب کلوزنگ سیریمنی کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کلوزنگ سیریمنی میں یہ پھڑپھڑائیں گے، اور یہ اپنے ہاتھ پاؤں ماریں گے، اور یہ الزامات بھی لگائیں گے، اور بہت زیادہ اگریسونیس بھی شو کریں گے، جارحانہ انداز اختیار کریں گے، لیکن ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عوام الناس ان کے ساتھ نہیں ہے، سسٹم ان کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ کچھ انڈیویجولز اگر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ان کی سپورٹ بھی دم توڑ جائے گی، اور وہ بھی شاید سروائیو نہ کر سکیں، اور ان کو مستقل سپورٹ فراہم نہ کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔